بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، جن کی والدہ محترمہ حضرت سارہ تھیں۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، جن کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسی لیے آپ کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی نبی تھے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، اور ان کے بعد بالترتیب ان کے باقی کے بھائی سارے نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے 70,000 انبیاء ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل 12 قبائل میں تقسیم تھے، اور یہ فرعون مصر کی غلامی میں تھے۔ ان کو اس غلامی میں تقریباً 300 سال ہو چکے تھے۔ ان کی اکثریت اللہ کی عبادت کے بجائے بہت سی مشرکانہ رسموں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ چند ہی ایسے افراد تھے جو اپنے دین پر قائم تھے۔ ان کی اخلاقی پستی کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک قبطی یعنی مصری ایک بنی اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ بنی اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آواز دی کہ مجھے اس قبطی سے بچاؤ، یہ میری لکڑیاں چھین رہا ہے۔ آپ نے قبطی سے کہا اس کی لکڑیاں نہ لو، تو قبطی نہ مانا اور آپ سے تکرار کرنے لگا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، جس سے اس قبطی کی جان چلی گئی اور وہ مر گیا۔ دوسرے دن آپ کا گزر پھر اسی بازار سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ بنی اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھ لیا اور تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا یہ قبطی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے اس سے بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو روز ہی ان ظالموں سے الجھتا ہے اور مجھ کو لڑواتا ہے۔ آپ نے جب اس کو پکڑنا چاہا تو وہ زور سے بولا کہ اے موسیٰ، تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسے کل ایک قبطی کو تم نے مارا تھا۔ اس سے بنی اسرائیل کی ذہنی کیفیت اور فتنہ فساد کی عادت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انہوں نے تمام حدود کو پار کر لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے دریائے نیل سے بحفاظت نکالا تو بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے جب ان کو موقع ملا انہوں نے اللہ کی نافرمانی ہی کی۔ ان کے مکر و فریب، تکبر، شر و فساد، فتنہ پروری کی تاریخ کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کبھی بچھڑے کو پوجنا، کبھی منو سلوا جیسی نعمت سے انکار کرنا، اور اس طرح کے بہت سے واقعات قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ اللہ نے ان کو مختلف عذاب بھی ان کی نافرمانیوں ہی کی وجہ سے دیے، جن میں ان کے چہروں کا مسخ ہونا بھی شامل ہے، مگر انہوں نے ہدایت نہ لی، بلکہ نافرمانی کی انتہا یہ کی کہ یہ انبیاء اکرام کو بھی شہید کرنے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اپنے حقیر دنیاوی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کے استعمال سے بھی گریز نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی جاری کی، جس میں ان کے عہد و پیمان کو توڑنا،
تکبر، فتنہ و فساد اور سرکشی خاص طور سے اہم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قیادت کی ذمہ داری سے معزول کیا اور مسلمانوں کو ان کی جگہ نامزد کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1400 سال کے اہم تاریخی واقعات کا ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ نگہبان۔